إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان کا 5th روزہ ہے اور ہمارا 3rd لیکچر ہے، اور دس از دی لیکچر انشاءاللہ جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس بابرکت مہینے کو مزید کس طرح سے اس کی بلیسنگز کو جو ہے ہم بہترین انداز میں بہترین ہیں۔ اپنے بھی رمضان ہم سب نے گزارے، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ all the people around us what they are doing, they are becoming more and more indulging to the activities of helping people، لوگوں کو خیال کرنا، لوگوں کو اور زیادہ یا تو ان کو کسی بھی فارم کے اندر کوئی چیریٹی دے دینا، either it is in the form of the currency or either it is in the form of giving food and distributing food amongst the people or the needy۔ orphanages میں آپ دیکھیے، آپ جا کے اگر یہ اولڈ ہاؤسز میں دیکھیے تو آپ کو ہر طرف لوگ کچھ نہ کچھ ایسا کام جس کے اندر وہ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی فریکوینسی انکریز نظر آتی ہے کہ لوگوں کی جو مدد کرنے کی۔ لیکن اس میں جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم میں سے کتنے جو ٹرو ایک ایسنس ہے، جو روح ہے ایک جنروسٹی کی، سخاوت کی، وہ ہمارے مائنڈ میں رہتی ہے، کتنا مائنڈ فل ہو کے ہم جو کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، جو سحر و افطار کروا رہے ہیں، کتنا مائنڈ فل ہو کے ہم کسی کو اگر گھر میں اس کے راشن ڈلوا رہے ہیں، یا اگر ان کا کسی بھی طرح سے کسی اپنے پیسے دے کے ان کا کوئی قرض اتروا رہے ہیں، سو ہمارا کتنا ہمیں اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ سارے کاموں کو کرتے ہوئے ہماری جو ایکچوئل نیت ہے اس کا رول کیا ہے، یا صرف جنروسٹی از ناٹ اونلی دی وے ٹو شو اٹ، وی کین شو اٹ ان دی وے کہ صرف ہم تھرو اس کو اپنے پیسے ہی خرچ کر کے لوگوں کے ساتھ جنرس بنیں گے۔ اس کی کون سی ایسے اور سے طریقے ہیں جس طرح سے ہم سو وی ول بی کاؤنٹڈ امانگس دی جنرس پیپل۔ So آج اس لیکچر میں انشاءاللہ as it is mentioned in the name, this is contagious generosity۔ When we think about the contagious it always comes into our mind کہ کوئی ڈیزیز ہے، کوئی انفیکشیس قسم کا کوئی جو ہے وہ وائرس ہے۔ So this is actually we have to unveil and unfold that generosity is contagious as well۔ اور انشاءاللہ اس لیکچر میں آج ہم ہی one by one کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ جو ہماری آج کی لیکچر کی بیس جن آیات پر ہے اس میں سے ایک آیت جو ہے دیٹ از آف سورہ البقرہ ورس نمبر 245، جہاں پر اللہ حَبِدُوا وَيَبْسِطُوا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ Who is it that would loan اللہ؟ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اور کیسا لون؟ a goodly لون، اچھا والا لون، یہ نہیں کہ بس ایسے کوئی جو چیز کسی کام کی نہیں تھی وہ اٹھا کے دے دی، بہترین چیز جو اللہ کو آپ دے رہے ہیں۔ ہم جب جنرس ہو رہے ہوتے ہیں، ہم جب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دے رہے، اللہ کی مخلوق کو دے رہے ہیں۔ لیکن آپ اللہ کی شان دیکھیے کہ اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو جنروسٹی کا معاملہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ جب آپ اس طرح کے کاموں کے اندر انوالو ہو رہے ہیں، سو دس از ایکچولی دی تھنگ کہ آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے قرض دے رہا ہے سو واٹ آئی ول ڈو، میں اس کے اس اجر کا جو ثواب ہے اس کو ملٹی پلائی کرتا چلا جاؤں گا۔ اور آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں it is Allah who withholds and grants abundance and to him you will be returned۔ ساتھ ہی ہمیں ذرا تھوڑا سا ٹیپر ڈاؤن کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر میں نے تمہیں نوازا ہے اور تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ تم لوگوں میں بانٹو، لوگوں کو دو، تو تھوڑا سا یہ خیال کر لینا کہ یہ جو تمہاری ابنڈنس، یہ تمہاری پروویژنس، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں جتنا بھی میں نے تمہیں عطا کیا یہ سب کا سب میرا کمال ہے۔ یعنی دیکھیں ایگوز کو فوراً اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ ٹیپر ڈاؤن کیا کہ کہیں کسی کے دل میں اگر یہ بات آنا شروع ہو جائے
کسی کی کوئی مدد کر کے کہ یہ میں نے دیکھا اس کی مدد کر دی، سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ان کو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ آپ ہر آیت کے اندر نوٹ کیجئے گا کہ جہاں ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ملٹی پلائی کا ایک کانسیپٹ دے کے کہ میں ملٹی پلائی کر دوں گا ہمارے ریوارڈ کو، یہاں موٹیویشن کے ساتھ ہمیں ساتھ میں ایک چیک اینڈ بیلنس کا آئیڈیا بھی دے دیا کہ کہیں تمہاری ایگوز اتنی زیادہ آسمان پہ نہ چلی جائیں اور خود کو تم اتنا زیادہ کچھ سمجھنا نہ شروع ہو جاؤ کہ تمہیں لگے کہ آل ان آل میں ہی ہوں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، میں ہی لوگوں کو دے رہا ہوں. سو فوراً بتا دیا کہ یہ سب کچھ کس کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور تمہیں اسی کے پاس جانا ہے. پھر آگے جو قرآن کی آیت آ رہی ہے سورہ البقرہ کی آیت 261، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دھیان دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان سمجھے گا، مثالوں سے ہی سمجھے گا، کیونکہ جس دنیا میں رہتا ہے اسی کی مثال اس کو دی جائے گی تو اس کی انڈرسٹینڈنگ انہانس ہوگی اور اس کو تدبر تفکر کرنے کا موقع ملے گا. سو اتنا ہی یار ہے سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جب آپ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، سو اس کی مثال ایک ایسے بے جان بیج کی طرح ہے. سیڈ کیا ہوتا ہے؟ جان تو کوئی ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. جب آپ فارمر نے اس کو ڈال دیا زمین کے اندر، اینڈ فرام دیٹ اس میں سے کتنا آپ کے پاس ایک بڑا سا درخت بھی نکل آ رہا ہے، بے شمار اس میں سے پودے بھی نکل آ رہے ہیں، اور اس کے اندر شمار اگر آپ یاد کریں جھنڈ گریز، اگر ہم بیج کی بات کریں، اور اگر آپ لوگوں نے اگر اس کو ریالٹی میں دیکھا ہے تو وہ ایک بیج سے کتنا ڈفرنٹ اس کے سٹرینڈز جو ہیں، وہ سپائکس جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، اور ایک سپائک کے اندر بے شمار آپ کے ویٹ کے دانے ہوتے ہیں، اس کے گرینز ہوتے ہیں اس میں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم رeward دیتے ہو، اسی طرح سے اس ریوارڈ کو میں ملٹیپلائی کروں گا جیسے وہ ویٹ پلاٹ کے اندر جو گرین ایک صرف ایک بیج لگانے سے ہوتے ہیں. اور آگے فرما دیا when Allah multiplies for whom he wills، پھر ٹیپر ڈاؤن، پھر کہنے واپس آ جاؤ، ذرا زیادہ ہواؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی کو عطا کروں گا جس کو چاہوں گا. And Allah is all encompassing and all knowing، سب چیزوں پر عطا کیے ہوئے ہیں، سب ہمارے لیے ایک چیزوں کو ڈفرنٹ ایگزامپلس دے دے کے ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے موٹیویشن کا ایک پورا سامان کر رہے ہیں. ساتھ میں ہمیں فوراً بتا دیتے ہیں کہ اس کو اپنا کمال مت سمجھنا، یہ میں ہوں جو یہ تمہیں اتنی توفیق بھی دے رہا ہوں. اور اس کے بعد جو تھرڈ ہماری آج کی بیس لائن قرآن کی آیت ہے، دیٹ از آیت نمبر 265، جس کے اندر فردر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی اس کی بدلے میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جس طرح اگر آپ کوئی اونچی جگہ کے اوپر ایک باغ ہو اور اس باغ کے اوپر بارش ہو، اچھی والی بارش ہو، اینڈ دین اس باغ کے اوپر جو فرٹیلٹی آتی ہے، جو اس کے اندر فروٹس گرو کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے دینے کی مثال اس طرح سے کہتے ہیں کہ دس از اگین فردر اسی میں بتایا جا رہا ہے کہ اینڈ if it is not hit by a downpour، یعنی وہ زور کی بارش نہ صرف ایک بلی ہو جائے اور جب وہ خرچ کر رہے ہیں سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چھوٹے سے چھوٹے کیے ہوئے عمل کو بھی ان کو ملٹی پلائی کر کے اس کا اجر دیں گے. اور اگین فرما دیا اینڈ اللہ of what you do is seeing. آپ میں سے میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کی پروڈکٹیوٹی جو تھی وہ ڈکلائنڈ ہو گئی. اور اللہ یہ جا کے کہیں ہوئی ہے لیٹ 20s میں اور 1930s ارلی 1930s میں یہ ریسرچ ہوئی تھی. یہ پورا ایک سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ ہوا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آج سے 1400 سال پہلے بنانے والے ہیں نا، ہی نوز آر سائیکی، پتا ہے ان کو، وہیں پہ بتا رہے ہیں کہ جب تک انسان کو یہ چیز پتا ہوتی ہے نا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ اس کے اندر ہوتا ہے، تو وہ بالکل سیدھے راستے پر چلتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کو ہر آیت میں یہ چیز نظر آئی، جہاں جہاں موٹیویٹ کریں گے وہاں وہاں ساتھ ساتھ بتا دیں گے کہ کوئی بھی اپنا کمال مت سمجھنا، آئی ایم لوکنگ ایٹ یو، میں دیکھ رہا ہوں، میں سب جانتا ہوں. اور اس میں بڑی ہی پیاری بات ہے
کہ جب اللہ سب کچھ دیکھ رہا اور جانتا ہے تو انسان کو ایک دل کو سکون بھی ملتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری نیت وہ جانتا ہے. پھر دنیا سے کوئی ہمارا جو ہے نہیں. ان جنرل ڈیفینیشن کرتے ہیں جنراسٹی کی ایز پر دی ڈکشنری آپ کہہ لیں یا ایز پر دی امیرکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن. تو اٹ سیز دیٹ جنراسٹی از دی کوالٹی آف فریلی گیونگ ون سپورٹ آف ریسورسز ٹو ادرز ان نیڈ. سمپلی آپ کے پاس جو بھی ہے، جو کہ زیادہ اماؤنٹ میں آپ وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. اور یہ جو ٹرم ہے جنراسٹی کی، اگین جو انگلش ٹرم ہے، یہ لیٹن ورڈ سے اس کا روٹ نکلا ہے، اور فردر اس کو ڈیٹس بیک وہ کرتے ہیں تو یہ جاتا ہے جا کے اولڈ فرینچ کے اوپر. اور اس کے اندر آپ دیکھیں سو یہ فردر جو میننگ نکل رہا ہے اس کا، پوری اس ایٹمالوجی کو ڈیفائن کرتے ہوئے، اس کی جو پوری ڈائسیکشن کرتے ہیں اس ورڈ کی، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے either it refers to kin اور it refers to race. اور جب اس کو انڈو یورپین روٹ سے جین سے انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا تو جینیسز اینڈ جینٹری اور جینڈر کی طرف اس کا معاملہ گیا. اور 16 سینچری میں جو جنراسٹی کا ورڈ تھا وہ اسپیسیفکلی اس کو انہوں نے جو ارسٹوکریٹ کلاس تھی، جو ہائی جینڈری تھی، ان سے ریلیٹ کر دیا، بیکاز ان کے پاس ہوتا بہت ہے، دے آر ویلدی. یہ فردر جو ہے یہ ان کی طرف اس کا ریفرنس تو خود جنرس ہیں اور جنراسٹی کو پسند کرتے ہیں. اور یہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 18، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. Indeed those men and women give چھوٹے ایلیمنٹس ڈالے ہوئے ہیں. کچھ آپ کو بہت محبت کرنے والے ودود لوگ نظر آئیں گے، کچھ آپ بہت زیادہ یو کین سے جو ہیلپ کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کا ولی بن کے ان کی مدد، مطلب ان ورڈ کے جو لوگوں کو بہت سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کالر پہ ڈالی ہوئی، اور کیونکہ وہ خود جنرس ہے سو اس لیے وہ چاہتے ہیں اللہ کی جو کریشن ہے، اللہ کی جو بندے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی یہی کوالٹی اپنے اندر ڈیولپ کریں. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگین ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں دو، میں تمہیں دیکھو کیسے ڈبل ٹرپل کر کے اس کا اجر دیتا ہوں. اچھا اب آپ اس کو اگر ہم ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جنراسٹی کے ساتھ اکثر ایک اوور لیپنگ ٹرم یوز ہوتی ہے ان دی سوشل سائیکالوجی، دیٹ از آلٹروزم. اور آلٹروزم اور جنراسٹی جو ہے although they are different لیکن ان کا جو بیس لائن فوکس ہے that is on the welfare of the society. that is why اس کو کبھی وہ alternate way کے اندر یوز کر لیتے ہیں. and according to psychologist جو altruistic behavior جن کا زیادہ ہوتا ہے، جنراسٹی ان کا one of the aspect of personality ہوگا، یعنی یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلیں گے. اور اس کا لیٹن جو روٹ ورڈ ہے، یا اس کا آپ کہہ لیں جو بیسک ڈیرائیوڈ ہوا ہے فرام دی لیٹن ورڈ آلٹر سے، اور اس کا میننگ ہے ادر، یعنی دوسرے. سو اٹ مینس دیٹ دی آلٹرزم مینس لیونگ فار ادرس. بہت بہت کلیئرلی اس کے نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا، بیکاز اس کا کی کمپوننٹ کیا ہے. when we are helping others we are doing it selflessly with regard of it either we are getting any we are paying any cost of that or not. کیونکہ جو اس قسم کے بیہیویئر کے لوگ ہوتے ہیں altruistic، جن کے اندر altruism بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ حد سے زیادہ دوسروں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، اور سم ٹائمز ان کی اپنے آپ کو یہ بالکل پیچھے کر جاتے ہیں. اور جو
عربی میں جو قرآن میں اس کا آپ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ جو ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے دیٹ از ایثار. اگین اس کا بھی کیا میننگ ہے؟ سیلف لیسنس، سیکریفائس کرنا یا پوٹنگ ادرس بیفور ون سیلف کرنا. اور اسی کے ساتھ ایک اور ورڈ جو کہ اوور لیپ کرتا ہے دیٹ از احسن، اور اس کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ود دی کانسیپٹ آف گڈنس، ایکسیلنس اور ڈوئنگ گڈ وداؤٹ سیلفش کنسرنس. سو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین ہمیں آیت جو ہے آپ کی سورہ حشر کی، اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ and for those who had settled in the city and embraced the faith before the arrival of the immigrants. This verse is actually about the people of Medina, the انصار مدینہ، اور وہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب ان کے پاس امیگرینٹس آئے یعنی مہاجرین آئے، they love whoever immigrates to them. انہوں نے ان کو پیچھے نہیں کیا، انہوں نے ان کو ویلکم کیا. And they give the immigrants preference over themselves even though they may be in need. اور ہمیں ہمارے صحابہ اکرام اجمعین کی زندگیوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ کے اندر ایسے بہت سے انسیڈنٹس ملتے ہیں کہ جہاں پہ انصار مدینہ کا جو وہ ایک مواقعات مدینہ کے نام سے آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہوا بھی ہوگا، یہ جو پیکٹ آف برادرہڈ ہوا تھا، they had just gone to the limits. آپ کہہ لیں کہ جس طرح انہوں نے ان کو ویلکم کیا مہاجرین کو، اور جس طرح سے ان کو سپورٹ کیا، اپنے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے تھے اس کمپیشن کے ساتھ، بیکاز دیز پیپل ہیو لیفٹ دیئر ہومز، دیز پیپل ہیو لیفٹ دیئر یو کین سے دی کنٹری، اور اپنا سٹی چھوڑ کر آئے، اپنا شہر چھوڑ کر آئے، اور ایون سم آف دی مہاجرینز دے ہیڈ لیفٹ دیئر فیملیز ایز ویل. سو وہ جو ایک کمپیشن اور وہ جو ایگزامپل کمپیشنیٹ ہونے کی انصار مدینہ نے اس وقت سیٹ کی تھی، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بیکاز یہ سیلفشنس تھی ان کی کہ انہوں نے بالکل سیلفش ہوئے بغیر انہوں نے یہ کام کیا تھا، اس میں کوئی ان کا کنسرن نہیں تھا، صرف وہ اپنے ان بھائیوں کو ایکسپٹ کر رہے تھے اور ان کو اچھا فیل کرا رہے تھے، اور ان کی وہ کہتے ہیں نا دل جوئی کرنا، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے. اپنا شہر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ بھی کہ آپ سب کچھ ہی چھوڑ کر آ رہے ہیں، یو آر کمنگ آل alone without a single penny. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے دل سے دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں وداؤٹ اینی سیلفش کنسرن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کو کہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں جو صحیح ایکچوئل میں ریالٹی میں کامیاب ہیں. اس کے بعد اگر آپ اس کی ایگزامپل تھوڑی سی میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک تھوڑا سا ایڈ کیا تھا کہ دیکھیں ایک بچہ ہے، اس کے پاس آئس کریم ہے، اور بچے کیونکہ آپ کو پتا ہے کینڈیز، آئس کریمز اور اس طرح کی چیزوں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ہی از سو مچ ایکسائٹیڈ ٹو ایٹ اٹ، بٹ واٹ ہیپنڈ بائی چانس ایکسیڈنٹلی اٹ فیل. another child comes اور اس کے پاس دو تھیں، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے اوکے فائن، I will keep one and you can keep another one. So this is the example of generosity. Generosity is actually when you have excess of something, you hand it over to other person. This is generosity. What is altruism? Altruism is آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے اور آپ کی ضرورت کی ہے، لیکن آپ دوسرے کی فیلنگس کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے وہ چیز اس کو دے دیتے ہیں at the cost of your own happiness, at the cost of your own desire or your own need. یہ ایگزامپل آپ کو سامنے جو نظر آ رہی ہے. So this is, I hope so that this will help you to understand what is the actual difference between both of them. لیکن دونوں اوور لیپ بھی کر رہے ہیں بیکاز جو altruistic behavior جن کا ہوگا وہ generous must ہوں گے. اچھا اب آگے جو کہ ہمارا ایک پیٹرن ہے of having these lectures، اور ہمارا ایک پیٹرن ہے کہ ہم تھوڑا سا comparative way کے اندر چلتے ہیں. So let's just delve down into understanding the different psychological theories which offers us various insights into the nature of the generosity and the nature of the altruism. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کا compare and contrast کر سکتے ہیں with the Islamic perspective. جو تھیریز آتی ہیں آف altruism and generosity وہ آپ کے سامنے ان میں بہت ساری ہیں، لیکن میں نے اس میں سے مین آپ کے لیے جو ہیں وہ یہاں پر لی ہیں ٹو ڈسکس. نمبر 1 is theory. You people will be aware of it. Is theory. And this theory is just based upon this criteria that we always indulge in the activities where we find the reciprocity.
جہاں ہمیں کاسٹ اینڈ بینیفٹ کا ہم فائدہ دیکھ کے ہم وہ کام کرتے ہیں. سو ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اگر کچھ دے رہے ہیں تو وہ پھر کچھ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان ریٹرن. اور وہ جنروسٹی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پیچھے ہماری اپنی کوئی ایکسپیکٹیشن اس کے پیچھے ہوتی ہے. قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے سورہ الدہر کی ورس نمبر 9 کے اندر، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، saying to themselves, we feed you only for the sake of Allah, seeking neither reward nor thanks from you. یعنی آپ یہ دیکھیے یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا قلب سلیم ہوتا ہے. if you remember it، ہم نے قلب سلیم کی بات کی تھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا قلب سلیم ہے اور یہ نفس مطمئنہ کے لیول پر ہے، ورلڈلی کنسرنز نہیں ہیں ان کے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو بھی کیا ہے، ہم نے جو بھی دیا ہے تمہیں اگر کھانا بھی کھلایا ہے تو کس کے لیے کھلایا ہے؟ اللہ کے لیے. اور دے آر سیئنگ اٹ ٹو دیم سیلوز، اپنے آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں. سو دس از آن وچ دی اسکالر سیز، بار بار اپنی نیت کو چیک کرتے رہیے، بیکاز یہ ایک سیکنڈ میں بدلتی ہے. ہمیں کچھ سے کچھ پتہ ہو جاتی ہے ہماری نیت اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور بائی دی اینڈ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں اجر دے گا. نیت بہت جلدی کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہوتی ہے، وہ خالص نہیں رہتی ہے، وہ ٹرو ایسنس کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی ہے. سو دس از ایکچولی یہ ایک آپ کا کمپیریزن ہے ود دی ویسٹرن آپ کی جو تھیریز ہیں سائیکالوجی کا، کہ اگر آپ سچ میں اللہ کے ساتھ قلب سلیم کے ساتھ اس پیور ہارٹ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑ چکے ہیں تو جو بھی کریں گے، جو بھی دیں گے، کسی کی مدد کریں گے، وہ صرف اللہ کی خاطر کریں گے. اس کے بعد نیورولوجیکل اسٹڈیز اس ریلیشن میں یہ بتاتی ہیں اس ریگارڈ میں کہ جنرس بہیویئر اٹ از ایسوسیٹڈ ود انکریزڈ ایکٹیویٹی ان دی ٹیمپورو پیریٹل جنکشن آف دی برین. یہ وہ جنکشن ہے جہاں پر آپ کی ٹیمپورل لوب اور آپ کی پیریٹل لوب آپس میں ملتی ہیں. اور یہ جو برین کا جو ایریا ہے، دس از ایکچولی دی امپورٹنٹ ون آپ کی ریکگنیشن، کمپریہنشن، آپ کی رائٹنگ ریڈنگ اسکلس کی. اور ساتھ میں یہیں سے آپ کا فردر جو ہے وہ آپ کا لنکنگ ہوتا ہے ود دی انڈرسٹینڈنگ. آپ کے نیورونز یہاں پر ایسے موجود ہیں جو آپ کو خوشی محسوس کرانے میں ذرا ہیلپ کرتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو دی نیورولوجیکل اسٹڈیز، ایک تو یہ کہ یہ برین ایریا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جب آپ دیتے ہیں لوگوں کو، اور آپ کے اندر جو ہے جب آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہائر happiness have been reported amongst the people who are more generous according to the researchers. اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی برین کے اندر فیل گڈ نیورو کیمیکلز، جس میں آکسیٹوکسن ہے، اینڈوفرین ہے، جس کے اندر ہمارے پاس سیروٹونین اور ڈوپامین ہے، یہ فیل گڈ آپ کے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، یہ آپ کے موڈ کو ایلیویٹ کرتے ہیں. سو اٹ مینس جب آپ خوش رہیں گے سو اوور آل آپ کی ویل بینگ اچھی ہوگی، دی مینٹل ون اینڈ دی فزیکل ون. اس کے اوپر قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ النحل ورس 79، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قرآن ہمیں یہاں کہہ رہا ہے whoever does good whether male or female، اس سے فرق نہیں پڑتا وہ کون ہے، اس کی جینڈر کیا ہے. فرق کیا ہے کہ وہ صرف بلیور ہو، وہ مسلمان ہو، مومن ہو. We will surely bless them with a good life and we will certainly reward them according to the best of their deeds. یہ ہے نیورو سائنس کہ آپ کی باڈی کے اندر ریلیز ہوتے ہیں ایسے برین کیمیکلز جو کہ آپ کو اچھا محسوس کراتے ہیں. اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو اس دنیا میں بھی بہترین زندگی دیں گے، اور آخرت میں تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ تو لمیٹڈ ہے. سو یہاں سے اندازہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اچھا کرو گے، لوگوں کے ساتھ آپ بہترین کرو گے، لوگوں کے کام آؤ گے کسی بھی اینگل سے. سو دس از ایکچولی کیا اللہ دنیا میں بھی زندگی اچھی کر دیں گے. اور وہ ہمیں آج سائنس بتاتی ہے کہ کیسے دنیا میں بھی اچھی ہوگی، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بن جائے گا ٹورڈز لائف. ہر وقت کیڑے نکالنے والی نیچر نہیں رہے گی، نیگیٹیوٹی ختم ہوگی. بیکاز ہمارے اندر ہماری اللہ تعالیٰ نے جو پوری کریشن کی ہے، ہمارے جو بے شمار نیورونز ہیں، ہر وقت جو ان کی آپس میں کنیکشن کریٹ کرنے کے لیے فائرنگ اور وائرنگ چلتی رہتی ہے، وہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں موو کرے گی. اور جو کیمیکلز ریلیز ہوں گے دے ول میک اس فیل بیٹر. اچھا محسوس کریں گے تو زندگی میں انٹرسٹ بھی لیں گے اور اچھے کام میں. ہماری نیچر ہے
اٹس ہیومن نیچر. جو چیز ہمیں خوشی دیتی ہے, سیٹسفیکشن دیتی ہے, وی ڈو دیٹ ایکٹیویٹی اگین. ایسا ہی ہے نا, اسی طرح سے تو ہم کرتے ہیں. اور یہی ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہیں ریوارڈ دوں گا, تمہاری یہ زندگی بھی اچھی کر دوں گا, یہ تمہاری سوچ کو بدل کے, تمہارا پورا ایک پیٹرن بدل کے, اور تمہارے آگے جو ریوارڈ ہے وہ تو انکاؤنٹیبل, اس کو تو آپ بالکل سوچ ہی نہیں سکتے. فردر ہمارے پاس آتی ہے ایوولوشنری سائیکالوجی اینڈ کلچرل سوسائٹل انفلوئنسز. یہ جو پرسپیکٹو ہیں آف دی ویسٹرن سائیکالوجی, فرسٹ ون سیز ڈارون کے پرسپیکٹو سے نکلا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پرو سوشل بہیویئرز ہیں, altruism and generosity, یہ ایوالو ہوئے ہیں ٹائم کے ساتھ, بیکاز جو ہمارے انسیسٹرز تھے, فار سروائیول اینڈ فار ریپروڈکشن, دے نیڈیڈ دیٹ سپورٹ, اور وہ سپورٹ کے لیے وہ ایک دوسرے کی کہیں نہ کہیں ہیلپ کرتے تھے. کلچر اور سوشل انفلوئنس یہ کہتا ہے کہ یہ کلچرز کے اندر جنراسٹی اور آلٹرسٹک بہیویئر کو سپورٹ کیا جاتا ہے, اینڈ دے ایکچولی make our personality or our character to be indulged into such kind of pro-social behavior. یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ کو سوسائٹی کو سروائیو کرنا ہے, اور آپ کو کلچرل اپنی ایک اسٹرینتھ کو برقرار رکھنا ہے, تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کسی نہ کسی اینگل سے کرنا پڑے گا. اور ان دونوں کانسیپٹس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک ہی آیت سے جواب دے دیا, اور وہ کیا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, او مین کائنڈ, او ہیومینٹی, indeed we created you from a male and a female. حضرت آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام سے بنایا ہے ہمیں, اور ہمیں and made you into peoples and tribes, different لوگوں میں بنایا, different ہمارے جو ہیں وہ tribes ہیں, کوئی کسی کاسٹ سے belong کر رہا ہے, کوئی کسی tribe سے belong کر رہا ہے. اور اس کے بعد آگے فرمایا so that you may get to know one another, اور پھر تمہیں ایک دوسرے سے ملایا تاکہ ایک دوسرے کو جانو گے تو پہچانو گے. اس سے کیا ہوگا کہ دس از ایکچولی آپ کے آپس میں ریلیشنز, یہ بانڈز, وہ جو پیچھے بات کر رہی ہے نا ایوولوشنری سائیکالوجی, کوآپریشن بڑھے گی, کلچرل سوسائٹیز بنیں گی آپ کی. اینڈ شیورلی دی موسٹ نوٹیبل آف یو ان دی سائٹ آف اللہ از دی موسٹ رائچیس امنگ یو. اللہ از ٹرولی آل نوئنگ, آل اویئر. پھر بتا دیا کہ یہ ان تمہاری کسی بھی اسٹیٹس سے, تمہاری پوزیشن سے, تم کس ٹرائب سے بلونگ کرتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کس چیز سے پڑتا ہے, کتنا نیکی کرنے والے ہو, کتنا سیدھے راستے پر چلنے والے ہو. اور اگین وہی آٹونومی آپ کو بتا دیا کہ اس کے اوپر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے. اللہ از نوئنگ, اللہ از آل اویئر, دیکھ رہے ہیں آپ کو جو بھی آپ کر رہے ہیں اس دنیا میں. سو دس از اے بریف کائنڈ آف اے کمپیریزن بٹوین جو ہماری یہ جو تھیریز ہیں, ویسٹرن تھیریز ہیں, کیونکہ یہ تھیریز ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ آلٹروزم اینڈ جنراسٹی جو ہے نا, یہ کائنڈ آف این انیٹ بھی ہیں, اور ہم اس کچھ یہ ہماری ٹریٹس, کچھ ہم یہ سوسائٹی سے بھی سیکھتے ہیں, نارمس سے بھی سیکھتے ہیں, ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو کامن تھریڈ ہے جو کہ ان دونوں کو, جنراسٹی اور آلٹروزم کو ساتھ لے کے چل رہا ہے, دیٹ از ایکچولی دی ویلفیئر آف دی پیپل امنگ اس. نیکسٹ اس کے بعد ہمیں اوور آل ہمارا زیادہ تر دھیان یہی ہوتا ہے, اور رمضان کے مہینے میں اسپیشلی, کیونکہ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ زکوٰۃ نکالیں تو اور ڈبل آپ کو اس کا اجر ملے گا. آلدو وہ اس کا رول تو یہی ہے کہ جس سال پہ آپ پہ واجب ہوئی تھی, پھر اسی نیکسٹ ایئر اسی ڈیٹ پر آپ نے دینی ہوتی ہے. لیکن اس کی بھی پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ رمضان تک ویٹ کر لیں اینڈ ڈو دس ایکٹیویٹی کمپلیٹڈ بائی, کیونکہ زکوٰۃ واجب ہے, فرض ہے, کرنی ہے, ہر حالت میں دینی ہے. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ کے اوپر اب زکوٰۃ کی کیٹیگری جو ہے وہ ڈیو ہو گئی ہے, تو آپ نے دینا ہے, بیکاز اس کے اوپر بھی بہت سخت وعید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن میں کے تھرو بھی, اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے تھرو ہمیں بتا دیا ہے کہ زکوٰۃ کا اگر ایک بھی کوئن آپ کہہ لیں آپ کے مال میں رہ جاتا ہے, آپ نے پوری زکوٰۃ نہیں دی ہے, تو وہ آپ کے پورے جو آپ کا حلال مال ہے اس کو حرام کر دے گا. اور پھر بہت سی ایسی احادیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتاتی ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے کس کس طرح کی سزائیں ہیں. سو ہمارا جو میجر کانسیپٹ آتا ہے رمضان کے مہینے میں, وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہم لوگوں کی خدمت کریں, یہ صدقے کے پیسے سے کر دیتے ہیں یا زکوٰۃ کے پیسے سے کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں جو اس کیٹیگری میں نہیں ہوتے, یعنی ان کے پاس اتنا کرنسی نہیں ہے, اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے کھانا کھلائیں,
یا وہ کسی کی پیسوں کے تھرو مدد کر دیں، یا وہ کسی مسجد کے بنانے کے اندر پیسے دے دیں، یا وہ کسی کو گھر میں راشن ڈلوانے کے پیسے دے دیں. سو اس کی سلوشن ابن القیم الجوزی رحم اللہ ہمیں بتاتے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ جنروسٹی جو ہے دس از ایکچولی ناٹ اونلی ان دی فارم آف اے کرنسی. ایک تو یہ اس کی اور بہت سی ٹائپس ہیں، اور دوسرا ان ٹائپس کے بھی لیول ہیں. اچھا، لیول اس طرح سے ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہائیسٹ سے ہم لوئسٹ رینک کی طرف جائیں گے، کیونکہ اب ہم نے بات تو کر لی کہ زکوٰۃ و صدقہ تو ٹھیک ہے، وہ تو مسٹ ہے نا، وہ تو دین. اس کے علاوہ ہم کیسے جنرس ہو سکتے ہیں اسپیسیفکلی ود ریفرنس ٹو دی رمضان. یہی سے اپنی ہیبٹ کو بلڈ کرنا ہے، یہی سے اپنے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے. اور نہیں ہے پیسے، نہیں ہے اتنی ویلتھ آپ کے پاس، کوئی بات نہیں. اللہ نے ہر انسان کو بہترین کوالٹیز سے نوازا کی، جو انہوں نے لیولز بتائے اس سے سیکھیں گے. دی ویری فرسٹ لیول جو وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے سیکریفائزنگ ون سول، یعنی مارٹرز کا شہیدوں کا یہ درجہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنی جان تک دے گریز نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران ورس 169 میں فرما رہے ہیں and never think of those who have been killed in the cause of Allah as dead, rather they are alive with their Lord receiving provision. وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، اس میں نہ پڑھیں کہ وہ کیسے ان کو اللہ جو ہے وہ کھلا پلا رہا ہے، ان پروویژنز پوری کر رہا ہے، لیکن ان کو آپ ڈیڈ نہ کہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا معاملہ کیا چل رہا ہے. سو یہ تو وہ ہائیسٹ جنروسٹی کی کیٹیگری ہے، آلٹروسٹک بیہیویئر کیٹیگری، جس میں اپنی جان کی، دیکھیں ہم سب کے لیے ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. اگر کوئی اس طرح کا خدا نہ خاصا زندگی کے اندر کوئی ایسا انسیڈنٹ آ گیا ہے کہ جس کے اندر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ there is a danger of attack from someone، تو سب سے پہلے ہماری جو انسٹنکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بعد میں ایک دم سے ریئلائز اوہ فیملی ممبرس بھی ہیں، ٹھیک ہے. سو دس از دی بیسک انسٹنکٹ آف دی انڈیویژل اور دی ہیومن بینگ. اور یہ وہ کیٹیگری ہے جنراسٹی کی کہ جس کے اندر انسان اپنی جان تک دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، پیچھے نہیں ہٹتا. لیکن کس کے لیے جان دے رہا ہے؟ کسی انسان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے. دس از ون کائنڈ آف اے جنروسٹی جو کہ اللہ ہمیں بھی موقع دے. شہید کا درجہ بہت بڑا ہے، اتنا ہمیں بھی دل دے کہ ہم بھی یہ کام کر سکیں. یہ فرسٹ رینک آتا ہے جنروسٹی کی ایک اور ٹائپ کے اندر. سیکنڈ رینک جو وہ یہ بتاتے ہیں دیٹ از یوٹیلائزنگ ون پوزیشن، اور اس کو سورہ النحل کی آیت 71 میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اللہ has favored some of you over others in provision, but those who were favored would not hand over their provision to those whom their right hands possesses, so they would be equal to them therein. Then this is the favor of Allah they reject. Allah subhanahu wa ta'ala is questioning over here. یعنی اللہ نے تمہیں پروویژنز دی تھیں، اللہ نے تمہیں بہت مال و دولت دیا تھا، اللہ نے تمہیں بہت زیادہ بلیسنگز دی ہوئی تھی، اور تم اس کو اپنے سے کمتر لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے، صرف اس خوف سے، اس فیئر سے کہ کہیں یہ میرے برابر نہ آ جائے. یہ جو میرے گھر کے کام کرنے والے ہیں، اس زمانے میں تو سلیوز ہوا کرتے تھے، آج کل ہمارے گھر میں میڈز ہوتے ہیں یا گھر کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا آپ کے جو ہے گارڈز ہوتے ہیں گھر کے باہر، یا ڈرائیورز ہوتے ہیں. سو آپ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو دیتے جائیں گے تو یہ آپ کے لیول پر آ جائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کوشچن کر رہے ہیں، کیا یہ تم اللہ کی نعمت کو جھٹلا نہیں رہے ہو؟ کیونکہ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا اللہ کی نعمت، دی ہوئی نعمت کو شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو اس کام میں لگا لیا جائے جو اللہ نے ہمیں کہے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ ہیں. تو اللہ تو فرما رہے ہیں، بیس لائن اپنی آیات کو یاد کر لیجئے، اللہ کی راہ میں دو، اللہ تمہیں ریوارڈ دیں گے. سو دس از دی پوائنٹ جہاں پہ یہ امام ابن القیم ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو سیکنڈ درجہ ہے، سیکنڈ رینک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے دے تو آپ لوگوں کو دے دیں. ٹھیک ہے، فائزنگ کمفرٹ، اللہ کی خاطر لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلا. اس رمضان کے مہینے میں ذرا دیکھ لیجیے گا کہ آپ میں کتنے میرے بہت سے اسٹوڈنٹس بھی ہیں
اور جو نہیں آئے اسٹوڈینٹس جب وہ سن ریکارڈنگ تو یہ ان کے لیے کہ کتنا کمفرٹ زون سے باہر نکل کے اسپیسیفائی کر کے ٹائم کے اوپر آپ یہاں موجود تھے. یہ انسان خود کو ایگزاسٹ کرتا ہے اور اتنا دوسروں کی خاطر قربانی دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا یہ جو ادا ہے یہ بھی بہت پسند ہے. اور اس کی بہترین ایگزامپل ون آف دی کمپینئنز آف دی پروفیٹ پیس بی اپون ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور ان کا بڑا ہی ایک فیمس آپ کو سیرت کی کتابوں کے اندر ایک پورا ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ ملا ہے. غزوہ تبوک کا جب معاملہ ہوا بہت اس وقت مسلمانوں کی کنڈیشن بھی ایسی نہیں تھی کہ بہت زیادہ کوئی ان کے پاس ہو اور تھی بھی بہت بڑی آگے آرمی جس کا فیس کرنا تھا رومس کو فیس کرنا تھا. اب اس سچویشن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سب کو جمع کیا تمام مومنین مسلمانوں کو اور آپ نے پوچھا کہا کہ بھائی اب آپ میں کون ہے جو آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرے گا تاکہ ہم پھر اس کے مطابق پھر یہ جو جتنے بھی مجاہدین جائیں گے ان کے لیے ہم یا تو ویپن خرید سکیں یا ہم گھوڑے خرید سکیں اور اسی طرح سے کھانے پینے کا سامان کر سکیں. اب یہ سننے کی دیر تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آج تو دیکھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میں نے جیت کے ہی رہنا ہے. ہر دفعہ یہ میرے سے آگے نکل جاتے ہیں. اب دیکھیں انوی اس کی بھی بات ہو چکی ہے. کسی کی نعمت کسی کی کوالٹی سے انوی کون سی ولی الاؤڈ ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے آپ انوی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں صدقہ خیرات کرنے میں اس دفعہ میں نے جیتنے نہیں دینا. یہ کہہ کے یہ بھی گھر کی طرف گئے اور جب واپس آئے دونوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارا ایک وہ ہیوج پائل لگا ہوا ہے کیونکہ تمام مسلمانوں نے جو ہے وہ صدقہ خیرات کیا ہے اور دیا ہے اس کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ کیا چل رہا ہے کس کے دل کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اے عمر تم لے کر آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں اور آدھا میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور نیکسٹ کوشچن سیم کوشچن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا. ابو بکر تم کیا لے کر آئے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ان کا جواب سنیے گھر کا سارا مال لے آیا ہوں اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. سبحان اللہ. This was the point where Umar رضی اللہ عنہ said I am not able to compete with this man. میں نہیں کر سکتا. یہ ہمیشہ مجھ سے جیت جاتے ہیں. یہ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبل ہے کہ میں کبھی ان سے جیتوں. اور جو دوسری سیکریفائس کی ہمارے پاس ایگزامپل جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا دیٹ از دی مواقعات مدینہ دی پیکٹ آف برادرہڈ. اور اس میں بھی بے شمار ایگزامپلز ملتی ہیں جن میں سے ایک ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ جب اس طرح سے مہاجرین اور انصار اکٹھے ہوئے تھے تو ہر ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا تاکہ وہ سپورٹ گروپ سا ایک بن جائے اور وہ مہاجرین جب تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے تو انصار جو ہے ان کو سپورٹ کریں. انہی میں سے ایک جو پیئر بنا آف دس بردرہڈ کا وہ بنا تھا حضرت سعد ابن الربیع کا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا. اگر آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں پتا ہو اپنے وقت کے اپنے ٹائم کے ویلتھیسٹ صحابہ کرام میں سے تھے. اب جب آئے ہجرت کر کے تو کچھ بھی نہیں تھا. بھائی ان کے بنے جو انصاری میں سے تھے دیٹ واز سعد بن الربیع. ان کی آپ جنراسٹی اینڈ آلٹرسٹک بہیویئر دیکھیے. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس 2 باغ ہیں اس میں سے ایک تم لے لو ایک میرا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ میری جتنی بھی ویلتھ ہے جو کچھ ہے اس کو ہم آپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. یہ تھا کہ سب کچھ اور ہمارے جیسا انسان ہو تو وہ آگے سے کہے گا لو اس کو دے دیا تو میرے پاس کیا بچے گا اتنا تھوڑا سا کیسے میں اپنا گھر چلاؤں گا کیسے اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کروں گا ضرورتیں پورا کروں. انہوں نے نہیں سوچا. انہوں نے فوراً ان سے کہا سب ہاف آف. اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیے. پھر اگین اپنے آپ کو ہم رکھ کے دیکھ لیں یہاں پہ اپنے آپ کو جج کر کے دیکھ لیں. ہم جیسا کوئی ہوتا کہتے ارے واہ بغیر محنت کتنا کچھ مل رہا ہے موسٹ ویلکم آنے دو آنے دو. نہیں یہ تھے ڈگنیٹی والے لوگ. عبد الرحمن بن عوف نے ان کا شکریہ ادا کیا ان کو برکت کی دعا دی اور ان سے کہا آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے.
وہاں سے چند جو پیسے لے کر مکہ سے آئے تھے اس سے چیزیں خرید کے آہستہ آہستہ تجارت کرتے کرتے انہوں نے اپنی ایک ہیوج بزنس جو تھا وہ کھڑا کر لیا. سو دس از اگین سیکریفائزنگ کمفرٹ. ہم یہ کام نہیں کر سکتے, پیسوں کے تھرو نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ لوگوں کے کام آنا شروع کر دیں, تھوڑا وقت نکالیں, کسی کو ٹائم دے دیں. کوئی دکھی ہے, کوئی پریشان ہے, آپ تھوڑا اس کی بات کو سن لیں. وہ سننا, اگر آپ کو سننے سے ہی اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, اس کو کوئی مشورہ اچھا آپ دے دیتے ہیں, دے دیں. یہ بھی جنروسٹی میں آتا ہے. اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا باہر نکلیے, مدد کیجیے لوگوں کی. اور میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں, مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ کوالٹی ہے, دیٹ از, اور لیول ہے, سوری, جو جنروسٹی کا, دیٹ از آفرنگ ونز نالج. اللہ نے کوئی علم دی ہے آپ کو کوئی اسکل دی ہے, اس کے ذریعے لوگوں کی مدد کیجیے. اگر آپ کو دین کا علم آتا ہے, اگر آپ کو کوئی ورلڈلی نالج ہے کسی کام کی, آپ اللہ کے راستے میں دیجیے. اللہ کے راستے میں ایسے دیجیے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے, لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیے, سو دیٹ دی ادر پیپل کین بیکم صدقہ جاریہ فار یو. دیکھیں, یہ بڑا پیارا اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے کہ اگر ہم کوئی ایک اچھا کام انیشیٹ کرتے ہیں اور اس اچھے کام سے سیکھی ہوئی کوئی ایک بات جتنے بھی وہاں لوگ اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں, جب وہ اس کو آگے امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر, یا آگے لوگوں کو پروپیگیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, سو جو وہ انیشیٹر تھا اس کو, ان سب لوگوں کے وہ عمل کرنے کا, وہ اس اچھی بات کے کہنے کا, وہ اس ایک سکل کو سکھانے کا ریوارڈ ملے گا اللہ کی طرف سے. ان سب کو بھی ملے گا, اور اس کو ان سب کے حصے کا بھی ملے گا. یعنی if there is one person and then there are 14 people, so وہ جو 14 لوگ وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس ایک کے سکھانے کی وجہ سے, so ان 14 کا تو ایک ایک کا مل رہا ہے. But that initiator is getting the اجر of his own, جو اس نے شروع کیا, اور وہ 14 لوگوں کے حصے کا بھی اجر, مطلب حصے کا تو نہیں ملے گا, ان کے برابر کا اجر اس کو ملے گا. Got it? So this is actually the important thing. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہاں ہمارے سامنے سنن ابی ماجہ کی جو حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ whoever imparts knowledge will have the reward of whoever acted upon it without detracting from the reward of one who acted. یعنی آپ کے پاس اگر کوئی بھی چیز ہے تو دیجیے لوگوں کو. اور اس کی اگین مثال حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی جگہ اگر ہم اس میں دیکھیں کیٹیگری جو ہے وہ آگے آتی ہے کہ کس طرح سے اس ٹائم کے اوپر ہوتا یہ تھا سسٹم کہ اسی کو جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب یہ کیپٹیوز بن کے کفار مکہ آئے ہیں, پکڑے گئے, اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں پر جو تھا پرزنرز کے فارم میں رکھا گیا, جو اس ٹائم پہ رینسم ڈیسائیڈ ہوا وہ 1000 دینار ٹو 4000 سوری درہمز تھا. اس میں سے بہت سے ایسے کفار تھے جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رینسم کیا رکھا کہ مدینہ کے 10 بچے ہر ایک, کیونکہ مکہ والے نا کافی انٹلیکچوئل لوگ تھے, ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا رینسم کیا سیٹ کیا, جو پیسے نہیں دے سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اوکے فائن, آئی ایم گیونگ انڈر یور کسٹڈی 10 of the children of the Muslims, ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, اور جب ان کو لکھنا پڑھنا آ جائے and when they become proficient into it, you are free. اب یہ دیکھیں کتنی پیاری مثال ہے, اسی بیس کے اوپر کہ تم پے نہیں کر سکتے, اب ساری زندگی جیل میں ہمارے پاس رہو والا کانسیپٹ نہیں کیا, فائدہ اٹھایا, انڈیویجول ڈفرینسز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہر انسان کی سکلز کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرتے ہوئے. دیٹ از وائی آج کل ہمارے ہاں آرگنائزیشنز کے اندر, آج کل ہمارے ہاں انسٹیٹیوشنز کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز صرف کر ہی رہے ہیں, انفارچونیٹلی اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں لا رہے. دیر از اے نیڈ ٹو do not just use the same baseline kind of a strategy for each and every individual. ہر انسان ڈفرینٹ طریقے سے چلتا ہے, آپ اس کو ایک ہی طرح سے نہیں سکھا سکتے, نہیں بتا سکتے, نہیں چلا سکتے. اور یہ وہ پیٹرن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا آج سے 1400 سال پہلے. نہیں دے سکتے, اوکے فائن, 10 بچوں کو تم تیار کر دو, ان کو پروفیشنٹ کر دو ان کی اسٹڈیز کے اندر, آپ فری ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جنروسٹی سے کتنے ہی کفار مکہ جو اس وقت پرزنرز بن کر آئے تھے مسلمان ہو گئے. سو سی دس از اگین
ہم اپنی نالج کو بھی سمجھیں کہ اس کو بھی ہم لوگوں میں کو بانٹ کر اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، کوئی اچھی چیز آتی ہے، کوئی اچھی اسکل آتی ہے، اس سے لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر نا وہ پیمنٹ نہ لگا دیا کریں، ٹھیک ہے وی ہیو ٹو ارن، ہمیں ارن بھی کرنا ہے بیکاز وی ہیو ٹو سروائو نا، ہمیں لیولیہڈ بھی اپنی ارن کرنی ہے، ہمیں اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے، لیکن کچھ کام خاص طور پہ اسپیشلی ایسے کیا کریں کہ جہاں آپ وداؤٹ کوسٹ لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں. اگر کوئی اسکل آتی ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ لوگوں کو آپ ہیلپ کر دیا کریں، ایک پرسنٹیج سیٹ کر لیں نا، کیونکہ یہ صدقہ ہے آپ کے اس ارننگ کا بھی نکل رہا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی، کیونکہ آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے گا وہ ورڈز آپ ان شکرتم لازیدنکم، یہ شکر کیا آپ نے نعمت کا، اللہ آپ نے دیا، میں نے آپ کے لوگوں میں بھی اس کو شیئر کرایا، اللہ اور دیں گے، کم نہیں ہوتا بانٹنے سے، ہمیشہ بڑھتا ہے. دوسرا لیول جو وہ نیکسٹ لیول جو وہ بتاتے ہیں دیٹ از یوٹیلائزنگ ونس پریسٹیج. اللہ نے آپ کو آنر دیا ہوا ہے، آپ کی کوئی پوزیشن ہے، ایک اسٹیٹس ہے سوسائٹی کے اندر، یا آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر کسی اچھی پوسٹ کے اوپر ہیں، یا اللہ نے آپ کو بہت زیادہ نوازا ہوا ہے اور ویلتھ وائز بھی، تو آپ لوگوں کے اوپر خرچ کیجئے، لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیجئے. اور اس کی اگین بہترین اگزامپل ون آف دی کیلف آف دی اسلام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بہت غنی تھے، عثمان غنی کے نام سے فیمس ہے، اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے، بغیر کسی ریوارڈ کی غرض سے دیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کی ہیبٹ ہے کہ ایوری فرائیڈے، ہر فرائیڈے ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور انسٹیڈ آف ٹیکنگ دی ورک فرام دیٹ سلیو، اس کو آزاد کر دیتے تھے. اور دس از دی تھنگ کہ یعنی وہ یہ کام ان کا ہیبٹ تھی، ہیبچول تھے وہ. اب ہمارے پاس غلام نہیں ہے، غلام والے سین ختم ہو چکے ہوئے ہیں. So for is there anyone who wants to say something? Someone's mic is not mute. Okay. So عثمان غنی واز دی ون جو کہ ایک تو یہ کام کیا کرتے تھے ایوری فرائیڈے. پھر جب مدینہ آہستہ آہستہ اس کی پاپولیشن بڑھتی چلی گئی اور مسلمان جو تھے اس میں بہت زیادہ آ کے مائگریشن کرتے ہوئے یہاں پر ایک آ کے سیٹل ہونا شروع ہو گئے، اور مدینہ کے چاروں طرف اس کی سراؤنڈنگ میں رہتے ہی یہود تھے، یہودی رہتے تھے، اور کافی پراپرٹیز بھی تھیں ان کی. اب پرابلم یہ آئی کہ اب ان کی پانی پینے کی ضرورت کو، مسلمانوں کی پانی پینے، کیونکہ ان کی جو نمبر ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس سچویشن میں پانی پینے کے لیے ان کو ایک ویل پہ جانا پڑتا تھا، دیٹ واز فیمس ود دی ویل آف روما، یعنی وہ اس یہودی کا نام تھا روما، اور اسی کے نام پر یہ ویل تھا، جس کو بعد میں جو تھا انہوں نے العقیق یا الاصغر بھی، یہ جو ویل تھا، یہ کنواں تھا، یہ کہلانا شروع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں سے ایک بات کہی کہ کون ہے جو اللہ کی خاطر لوگوں کو پانی پلائے اور اس کنویں کو جو ہے وہ بائے کر لے. حضرت عثمان بن عفان فوراً اٹھے، جا کے اس یہودی سے، روما سے وہ کنواں خریدا اور اس کو وقف کر دیا فار دی سوسائٹی، یعنی وہ اب ان کی پراپرٹی نہیں ہے، ڈکلیئر کر دیا یہ پورے مدینہ کے لوگوں کے لیے ہے. اب پیسے دے کے نہیں پانی خریدنا پڑے گا جو اس یہودی کو دیتے تھے، جو مرضی جتنا مرضی اس میں سے پانی لیں. سو دس از ایکچولی واٹ اللہ نے دیا تو اس کو لوگوں پہ خرچ کیا، اس کو لوگوں کے لیے بینیفیشل بنایا. دس از اگین اے لیسن فار اس، جو بھی ہے جتنا بھی ہے، چاہے آپ اس میں سے 5 روپیز کا گوئن ہی کسی کے اوپر خرچ کر دیں. میرا خیال ہے آج کل سب سے کم 5 روپیز کا ہی آ رہا ہے، 1 روپی کا بھی شاید آتا ہوگا، اب یاد نہیں آ رہا مجھے. اوکے جی. اس کے بعد جو ایک اور لیول ہے، دیکھیں ایسے ایسے لیولز تھوڑے سے وہ ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سیکریفائزنگ فزیکلی، آپ کہیں فزیکلی سیکریفائز، یا اللہ کیا کروں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت ہی پیاری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حدیث مروی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ ان دی مارننگ چیریٹی از ڈیو آن یور ایوری جوائنٹ بون آف دی باڈی، ایوری ون آف یو. ہماری باڈی کے اندر نا 350، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر جوائنٹ کے اوپر چیریٹی ڈیو ہے. And every utterance of Allah's glorification, that is ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں، ہم جو تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیا، آپ صلی اللہ نے فرمایا یہ بھی چیریٹی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ کہا،
یہ بھی چیریٹی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی, اللہ کی گریٹنس بیان کی, سو یہ بھی چیریٹی ہے. اینڈ دس از ایکچولی گوئنگ ٹو cover up all that charity which was due on our joints. اور اسی طرح سے صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں, جس کو ہمارے ہاں چاشت کی نماز کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس نماز کو پڑھنا بھی ہمارے وہ پورے 350 جوائنٹس کو افضل کی حدیث کے مطابق اس کا صدقہ نکل جاتا ہے. سو یہ ہے فزیکل سیکریفائس. یہ جو آج کل تراویحوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے, یہ فزیکل سیکریفائس ہے. اتنی لمبی لمبی تراویحاں پڑھنا اور کھڑے ہو کر پڑھنا, سو یہ دیکھیے, یہ بھی جنروسٹی میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں, اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اس طرح سے اپنی انرجیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. دس آلسو کمز ان جنروسٹی. لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب آپ کتنا ٹالریٹ کر سکتے ہیں. خود کو برگرز بھی نہ بنائیے, اور خود کو ایکسٹرا آرڈنری ایکسٹریم لیول کا بھی نہ اپنے آپ کو ٹائڈ اپ کیجئے کہ وہ جو آخری اشرا آئے تو اس میں آپ کی ساری انرجی ڈرین ہو گئی ہو. سو تھوڑا سا بیلنس کے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ لیول وہ بتاتے ہیں, دیٹ از سیکریفائزنگ ونز آنر. یہ کیسے کیا جائے؟ یہ ایسے کیا جائے کہ جس کو سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 بتاتی ہے, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. بہت ہی پیارا ورڈ ہے یہ, بہت ہی پیارے یہ الفاظ ہیں اس والی صورت کے. اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کریں تو تاکہ دل کو یہ ٹچ کرتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیکی اور بدی ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ریپیل کرو, دور کرو برائی کو اچھائی سے. And thereupon the one whom between you and him, اور پھر جب تم دیکھو گے کہ تم بار بار یہ والا ایٹیٹیوڈ کر رہے ہو, وہ برا کر رہا ہے تم اچھائی کر رہے ہو, وہ برا کرتا ہے تم پھر اچھائی کرتے ہو, وہ تمہارا برا چاہتا ہے تم اس کا اچھا چاہتے ہو, تو تم دیکھو گے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی جو تم دشمن تھا, یہی جس سے تمہاری بنتی نہیں تھی, یہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا. سو کیسے سیکریفائز کریں اپنا آنر, اپنی ایگو کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کر کے, معاف کر کے لوگوں کو, کیونکہ اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو بہترین کام, احسن کام کرنے والے ہیں, یعنی ایکسیلنٹ لیول کے اوپر جا کے کام کرنے والے ہیں. معاف کیا تو بہترین معاف کیا, خالی زبان سے نہیں دل سے بھی کیا, اور پھر دوبارہ ذکر نہ کیا. یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں, کل کا لیکچر ہے آپ کا سارا اسی چیزوں کے اوپر. سو اف یو پیپل آر انٹرسٹڈ ٹو گیٹ ٹو نو کہ کس طرح سے یہ اس طرح کے لوگوں سے بھی ڈیل کیا جائے جو تکلیفیں ہی پہنچاتے ہیں, سو لسن دیٹ لیکچر از ویل اٹینڈیڈ. یہ ہے, یہ بھی جنروسٹی ہے, یعنی معاف کرنا بھی جنروسٹی ہے. اور دیکھیں ہمیں بڑے موقع ملتے ہیں اس قسم کی جنروسٹی کو شو کرنے کے. دن میں پتہ نہیں کتنی بار ہمارا دل دکھایا جاتا ہے, معاف کر دیں, آپ کی طرف سے صدقہ گیا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, ڈونٹ بی دی ریزن آف سم ونز یو کین سے ٹیئرس. کسی کے آنسو کی وجہ, کسی کے دل دکھانے کی وجہ نہ بنیے گا, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو وہ پھر اس کو موقع کیا پتا ملے نہ ملے جنرس بننے کا, لیکن آپ معاف کرتے چلے جائیے اور خود کو بچائیے کہ کسی کو آپ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی وجہ سے ہرٹ ہو. اس کے بعد جو نیکسٹ لیول ہے دیٹ از بینگ پیشنٹ. اور اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب آپ اپنی آنر کو سیکریفائز کر رہے ہیں, آپ اپنی ویلتھ کو سیکریفائز کر رہے ہیں, اپنے فزیکلی اپنے آپ کو جو ہے جنروسٹی شو کر رہے ہیں اس کے ساتھ. سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو جو پیشنس کے ساتھ لوگوں کی غلط باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں, لوگوں کے برے رویوں کو پی جاتے ہیں, اس کے اوپر کوئی آگے سے ریئیکشن شو نہیں کرتے کوئی ایکسٹریم لیول کا, پیشنٹ رہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ loves those people جو کہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ بھی امام ابن القیم نے بتا دیا, یہ بھی جنروسٹی ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے آپ کو ایزی کام, پیسوں کا بہت زیادہ ویلدی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ رچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چھوٹے چھوٹے موقع ڈیلی بیسس پہ زندگی میں آتے ہیں. یہی ہم کر لیں, ہماری طرف سے صدقہ چلا جاتا ہے, چیریٹی نکل جاتی ہے, ہماری جنروسٹی, جنرس لوگوں میں ہمارا نام لکھا جاتا ہے. اور اس کی بہترین ایگزامپل بہت سے انبیاء کرام ہیں, لیکن دو یہاں پہ میں نے اسپیسیفکلی آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرنا مقصود تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام, یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا, کہ جب
ان کو وہ کنویں میں ڈال کر آ گئے اور ابا جان سے جو ہے وہ جھوٹ بول دیا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، انما اشکو بثی و حزنی اللہ، I only complain of my suffering and my grief to Allah. کسی کو نہیں کہوں گا، صرف اپنے اللہ کو کہہ رہا ہوں۔ اور وہ جانتے تھے کہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، اور پوری آپ جب اس کو پورے اس سیرہ کو کھولیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا یاد کرتے تھے بیٹے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ بائے ایک ٹائم آیا کہ ان کو آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گیا تھا۔ اور پھر اللہ کا فضل ہوا، 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میریکل کیا اور وہ سب بینائی واپس آ گئی۔ سو یہ تھے ایپیٹوم آف پیشنس، زبان سے شکوہ نہیں کرتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے مجھے جو تکلیف ہے میں اپنے اللہ سے بتا رہا ہوں، میں دنیا کے سامنے نہیں اس کو بتاؤں گا۔ اور دوسرے ایپیٹوم آف پیشنس حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، بہترین فیملی تھی، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جسم میں کیڑے تک پڑ گئے تھے، سوسائٹی والوں نے، لوگوں نے نکال دیا تھا ان کو اپنی جگہ سے، اس شہر سے، کوئی ان کو کھانا تک نہیں دیتا تھا، صرف ان کے ساتھ ان کی وائف تھی وہ رہ گئی تھی، اور اس نے بھی آپ دیکھیے کہ زبان سے ایک بھی کلمہ کفر نہیں نکالا، نہ شکری نہیں کی، کیا فرما رہے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، Verily distress has seized me. یا اللہ مجھے بیماری تکلیف نے آ گھیرا ہے. And you are the most merciful of all those who show mercy. آپ کے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا، شکوہ نہیں ہے، اللہ کو بلا، اللہ کے ناموں سے پکار کے کہہ رہے ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا because you are the most merciful. یہ پیشنس چاہیے، تکلیفیں آئیں اس پر اگر ہم صبر کر جائیں، شکوہ نہ کریں، ہاں اللہ سے بات ضرور کریں، جو آپ کا کنیکشن اس تکلیف کے وقت اللہ سے بنے گا نا، شکوے کے بغیر ذکر کریں، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یا اللہ مجھے بہت ہرٹ ہوئی ہوں یا ہوا ہوں میں، یا اللہ جی پلیز مجھ سے نا کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اپنی طرح سے کیا کریں اللہ سے بات، اس میں کوئی آپ کو نا کسٹمائز ورڈز نہیں چاہیے ہوتے، اللہ کا اور بندے کا اتنا پیارا کنیکشن ہے، اللہ سے فرماتے ہیں کہ فائنلی قریب، میں تو ہوں تمہارے نزدیک، کرو تو صحیح، مجھ سے ملو تو صحیح، بات تو کرو۔ سو یہ بھی جنرosity میں آتا ہے، صابر بن کے رہنا، یہ بھی چیریٹی نکل گئی ہمارے حصے کی، ایسے بھی موقع بہت آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جو 2 لاسٹ لیولز ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے بینگ چیئرفل ود ادرس، یعنی جس کے اندر آپ اپنے جو آپ کے ہیں بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا، ان کے چہرے پہ ہنسی اور خوشی کو جو ہے وہ قائم رکھنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا یہ، اسمائلنگ ایٹ دی فیس آف یور بردر از اے چیریٹی۔ اور اس کے بارے میں اتنی ہی پیاری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فردر اسی کو آگے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جو سوری پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم says کہ to smile in the face of your brother is a form of charity، لیکن اس سے بھی بڑی ایک چیریٹی ہے، اور وہ چیریٹی کیا ہے، to put a smile on the face of your brother۔ ایک تو آپ نے کسی کو مسکرا کے دیکھا نا، ہم نے بات کی کنٹیجیس جنروسٹی ہے، نیچرلی دیکھیے گا دوسرا بھی اسمائل کر کے آپ کو دیکھے گا، ہاں اگر آپ نے اسٹیئر کر کے دیکھا بہت ہی برے انداز میں، تو اگلا بیچارہ دوبارہ نظریں ملانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سو پہلا درجہ چیریٹی کا کسی کو اسمائل کر کے دیکھا، دوسرا درجہ اس کے چہرے پر اسمائل لے کر آنا، اور تھرڈ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے کہ اس کے دل کو خوشی پہنچانا، یعنی اس کو اتنا خوش کر دینا کہ وہ دل سے خوش ہو جائے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جو کبھی دل خوش ہوئے ہوں گے ان کو اندازہ ہوگا اس فیلنگ کا۔ اور یہ مہینہ اگین اسٹارٹیڈ ود یور فیملیز، میں پھر وہی بات کہوں گی، آج اپنے اماں ابا کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے اسپاؤسز کو ذرا دل سے خوش کر دیں، بیکاز یہ بہت بڑا ایک لیول ہے آف صدقہ، آف جنروسٹی۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ لیول وہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے نوٹ لاگنگ ٹو پوزیس واٹ ادرز ہیو، یعنی کسی سے اگر آپ نے حسد نہیں کیا، کسی کی نعمت سے آپ جیلس نہیں ہوئے، سو اٹ مینز آپ نے یہ بھی صدقہ کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈو ناٹ ہیٹ ون another and do not be jealous of one another and do not desert each other، چھوڑے نہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ بنعمتوں میں زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو وہ اندر ہی اندر انوی، اندر ہی اندر گرجز اور جیلسی بڑھاتے 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 ہوتا یہ ہے
کہ بائی دا اینڈ ہم اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کر لیتے ہیں ان لوگوں سے جن کے پاس زیادہ بلیسنگز ہوتی ہیں. منع فرما دیا گیا. پرمیسیبل ہی نہیں ہے آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا. اگر کسی نے ایسا کیا ہوا ہے تو پلیز رمضان کا مہینہ ہے، یہ ساری لڑائیاں ختم کر دیں. آپ کی طرف سے ایک صدقہ ہے یہ بھی. اور یہ جو ہم نے پیچھے بات کی نا، جو سیکنڈ ون ہم بات کر رہے ہیں کہ خوش کر دیں دل سے، آج سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ پازیٹیو سائیکالوجی کے اندر لافٹر تھراپی کو ایز این انٹرونشن یوز کیا جا رہا ہے ٹو ریڈیوس دی سمٹمس آف دی ڈپریشن. اور اوور آل اس کا امپیکٹ وہ کہتے ہیں کہ پازیٹیو آتا ہے اگر آپ اسپیسیفکلی اور آن یور ویل بینگ آپ کی انزائٹی کو ریڈیوس کرنے میں. ایون اٹ ہیز بین اپرووڈ بائی دی ریسرچرز کہ جو فزیکل آپ کی ایلمنٹس ہیں ان کے سمٹمس کو بھی کام ڈاؤن کرنے کے لیے، ٹیپر ڈاؤن کرنے کے لیے، وہ جو پین کی فیلنگز ہوتی ہیں، لافٹر تھراپی از پروونگ مور بینیفیشل فار سچ کائنڈ آف پیشنٹس ایز ویل. کنٹیجیس ہے. اور اگر آپ اس کو کسی کہتے ہیں کہ ٹرینڈ تھراپسٹ کے انڈر کر رہے ہیں ایک پورے اسٹریم لائن کر کے، سو دیر آر مور چانسز کہ آپ کا کوئک ریکوری ہو فرام یور سائیکولوجیکل پرابلمس ایز ویل ایز یور فزیکل پرابلمس. سو دس از جس کو سائیکالوجی اب آ کے پروو کر رہی ہے اور اس کی ڈفرنٹ ٹرمینالوجیز دے رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حدیث کے تھرو بتا دیا. آئی نو اٹ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے بٹ جسٹ لیٹس کنٹینیو اٹ ود موو اٹ کوئک ود اٹ. اچھا، اب ساری باتیں کرنے کے بعد کہ کن کن طرح سے ہم سخاوت کر سکتے ہیں، ہم جنرس ہو سکتے ہیں، اپنا آلٹروسٹک بہیویئر دکھا سکتے ہیں. جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارے کام کرتے ہوئے، چاہے وہ اپنی نالج کے تھرو کر رہے ہیں، اسکلس کے تھرو لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، اپنی ویلتھ کے تھرو دے رہے ہیں، یا اپنے کسی فزیکل ایکٹ کے تھرو دے رہے ہیں. ڈو ریمبر اٹ دیٹ دیر آر سرٹن ڈیڈس which invalidate the reward. کچھ ایسی ہماری اعمال ہیں جو کہ ہمارے اس ریوارڈ کو، جو کس کو اللہ نے بار بار ہم سے کہا ہے کہ میں ملٹی کر دوں گا، وہ ختم ہو جائے گا. کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، بلا وجہ کی ایک ایگزرشن بن کے رہ جائے گا. وہ سب ہمارے لیے، وہ سب جو ہم نے دوسروں کو کسی بھی اینگل سے، اپنی طرف سے تو ہم بہت جنرس ہو رہے تھے، لیکن کیونکہ اس میں کچھ ایسے اعمال شامل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اب وہ اللہ کی نظر میں کچھ نہیں اس کی حیثیت رہی. اس کے اندر آپ کے سامنے یہ وہ پوائنٹس ہیں. نمبر 1 اس میں جو آتا ہے دیٹ از شوئنگ آف، ریا. آپ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی بھی اچھا کام کیا پبلک میں اور اس کو دکھانے کی غرض سے کیا یا لوگوں کی تعریفوں کی غرض سے کیا، سو اللہ اس کی وہ جو ایکچوئل انٹینشن ہے شو آف کرنے کی، وہ سب کے سامنے دکھا دے گا اور پھر سب کے سامنے اس کو بے عزت کرے گا. اور انفارچونیٹلی یہ رمضان ڈرائیز چل رہی ہیں، راشن گھروں میں دیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بہت سحر و افطار کی جا رہی ہیں، اور ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں، سیلفیز بن رہی ہیں. بی کیئرفل، بی مائنڈ فل. کسی کی ہیلپ کرے تو آپ وسلم کی حدیث کے مطابق صدقہ کرو تو ایسے کرو، کسی کی مدد کرو تو ایسے کرو. مفہوم کے مطابق، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ کے ایک دائیں ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بائیں ہاتھ سے دیا تو دائیں کو پتہ نہ چلے. یعنی اتنا آپ نے کیئرفل ہو کے کہ کہیں اس میں شو آف کا ایلیمنٹ نہ آ جائے. نمبر 2، ہارمنگ دی ریسیپینٹ. اب کسی کے ساتھ اچھا کر دیے، کسی کو کوئی چیز سکھا دی ہے، کوئی اسکل سکھا دیا، اب کیا ہو رہا ہے، بار بار جو ہے وہ اس کو جا جا کے کہا جا رہا ہے میں نے سکھایا تھا تمہیں، میں نے کیا تھا یہ. اور دیکھیے اس کے اندر کتنی ہی پیاری یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے جس کے اندر فرمایا کہ کائنڈ ورڈز اینڈ دی کورنگ آف دی فالٹس آر بیٹر دین چیریٹی. نہیں دینا نا کوئی صدقہ، لوگوں سے پیار سے بات ہی کر لو، لوگوں کے فالٹس کو ہی چھپا لو، ان کے ایپ کو ہی چھپا لو. یہ بہترین ہے تمہارے لیے، بہترین صدقہ ہے، اسی سے تمہاری نجات ہو جائے گی. نہیں کر سکتے نا مدد، نہ کریں. کسی کو برا نہ کہیں، نرمی سے بات کریں اور ان کی ایپ پوشے نہ کریں. یہ بھی آپ کی اللہ کی نظر میں ایک نیکی لکھی جائے گی اس کی. اور تھرڈ تھنگ وہ کہتے ہیں کہ ریمائنڈنگ ادرز آف فیورز. اور اس میں کیا ہے کہ آپ بار بار جا جا کے ان کو یہ ریمائنڈر دے رہے ہیں میں نے تمہیں صدقہ دیا تھا، میں نے تمہیں یہ دیا تھا. اور ناٹ اونلی دیٹ کہ آپ ان کو یہ بات کر رہے ہیں، آپ دوسروں میں بھی جا کے یہ بات کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت 264 جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے. ایک تو جو سورہ بقرہ کی جو آیات شروع ہوتی ہیں 261 سے لے کر 271 تک، کی ساری اسی کانسیپٹ کو جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہیں، جنراسٹی کے اوپر بات کر رہی ہیں، صدقہ کیسے دینا ہے، کس کو دینا ہے، کہاں دینا ہے، ان ساری باتوں کو. تو یہ بھی منع فرما دیا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کر دیں تو آپ جا کے جتایا مت کریں، احسان نہ کریں.
احسان کر دیے تو اب اس کو جتائیں نہیں، کیونکہ یہ لاسٹ ون یہ اس میں سے ہے کہ آپ چیریٹی ill gotten wealth سے دے رہے ہیں. مینز آپ نے غلط طریقے سے وہ پیسہ ڈس آنیسٹی کے ساتھ، کرپشن کے تھرو لوگوں کو، کسی کو نقصان پہنچا کے، آپ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اگر آپ نے کوئی ایسا پیسہ حرام طریقے سے ان لافل وے میں لیا ہے اور پھر آپ اس کو چیریٹی میں دے رہے ہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کی نظر میں. آج کل ہم یہ بڑے بڑے جو ہمارے میں کیا کچھ کہہ نہیں سکتی، چیریٹی ورک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں، اور جب چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں تصویریں بھی اتروا رہے ہوتے ہیں، تو ریاکاری بھی آ گئی، شو آف بھی آ گیا، ساتھ میں وہ پیسہ بھی اپنے حلال کا کمایا ہوا نہیں ہے، تو ایسی چیریٹی قبول نہیں ہوگی. بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور اس کے بعد یہ وہ دو ورس جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ میں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو، گھبراؤ نہیں. جب تم اپنی نالج، اپنی سکلز، اپنی کیپیسٹیز، کوالٹیز کو، اپنے روپے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس سے کمی نہیں آئے گی. اللہ تمہارا آنر بڑھا دیں گے. اور اللہ، اور کیا ہوگا؟ and no one humbles himself for the sake of Allah but that Allah raises his status. آپ میں عاجزی آتی ہے، اللہ آپ کا لوگوں کی نظر میں تو مقام بڑھاتے ہی ہیں، اپنی نظر میں بھی اس کا مقام بڑھا لیتے ہیں. اور جو ہمیشہ عاجزی انکساری والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہی دوسروں کے کام آتے ہیں. یہ کہیں لکھ لیجئے گا بات. اور یہ ساری لیکچرز کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کسی دوسرے کو سامنے نہیں رکھنا، ہم اپنی سیلف ریفلیکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، اپنی سیلف ڈسکوری کر رہے ہیں. خود کو پہچانیں گے تو رب کو پہچانیں گے. تو دیکھ لیجئے کہ کیا میں کسی ڈر خوف سے کوئی چیز، میں نے اس کو یہ والی اسکل سکھا دی تو وہ تو میرے آگے نکل جائے گا. میں نے اس کو یہ والی چیز بتا دی تو اس کی نالج میرے سے زیادہ ہو جائے گی، یا میں نے اس کو پیسے دے دیا تو وہ تو میرے سے زیادہ بڑھ جائے گا آگے. ڈو ناٹ ڈو سو. آپ وسلم کی گارنٹی ہے کچھ نہیں ہوگا، بڑھے گا، بلکہ عزت بھی بڑھے گی، وہ نعمت بھی بڑھے گی. اور آگے ہی صاحب نے فرما دیا every day two angels come down from heaven and one of them says, oh Allah, compensate every person who spends in your cause, and the other angel says, destroy every miser. اللہ کی خاطر چیریٹی کرنے والوں کو، جنروسٹی دکھانے والوں کو، پرو سوشل بیہیویئرس کو اڈاپٹ کرنے والے کو فرشتے بھی دعا دے رہے ہیں، اور جو کنجوسی اور بخل کرتے ہیں ان کو فرشتے بھی بد دعا دے رہے ہیں. تو دیکھیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ساتھ ساتھ ہمارے دین کے اندر ہے، یا وہ قرآن میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں دے رہے ہیں. سو بی مائنڈ فل. آج کل بہت بات ہوتی ہے ہر چیز کے اندر، یو ہیو ٹو بی مائنڈ فل، یو ہیو ٹو لیو ان دی پریزنٹ سچویشن. یہ ہے بی مائنڈ فل آف یور رب، ایوری تھنگ ول بی سیٹل ڈاؤن. جب اللہ سب سے آپ کی پرائیورٹی بن جائیں گے تو وہ جو دل کی جو کیٹیگری ہے پیور والی وہ مل جائے گی، شکر گزاری اندر آئے گی، اور جس دل میں شکر گزاری ہوگی وہی جنرس ہوگا. یہ انٹر لنکڈ ہے آپ کے سارے جو ہم پیچھے یہ جتنے بھی ٹاپکس پہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. صرف ایک شکر گزار انسان ہی جنرس ہو سکتا ہے، نہ شکرا کبھی نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے مائزر. اور یہاں پہ اس آیت میں سورہ بقرہ کی پورا اس میں ڈیٹیل بتائیے کہ کن کن لوگوں پہ جو ہے وہ چیریٹی دے سکتے ہیں، کن کن کو صدقہ دے سکتے ہیں. اور اس کے اندر بتا دیا کہ رائچیس از ناٹ دیٹ یو ٹرن یور فیس ٹوورڈز دی ایسٹ اور دی ویسٹ. صرف خالی نمازیں ہی نہیں پڑھ کے ادھر منہ کر کے پڑھ لیا، کعبے کی ادھر ادھر کر کے پڑھ لیا، بٹ righteousness is one who believes in Allah and the last day, the angels and the book and the prophets, and gives wealth in spite of love for it. اللہ نے بتا دیا میں نے دولت کے لیے، میں نے آنر کے لیے، میں نے پوزیشن پریسٹیج کے لیے نا اسپیشلی تمہارے اندر یہ ڈالا ہوا ہے کہ تمہیں یہ چاہیے، تمہیں یہ اچھی لگتے ہیں. اور جب آپ اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، آپ کس کو دے رہے ہیں؟ ٹو ریلیٹیوز، orphans, the needy, the traveler, those who ask for help, and for freeing slaves, and who establishes prayers and gives zakah. یعنی یہ وہ لوگ جو ان لوگوں کو دیتے ہیں اور اس کے بعد نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اپنے پرومسز پورے کرتے ہیں. And those who are patient in poverty and hardships and during battle. یہ کون ہے؟ The ones who have been true, and it is those who are the righteous one. اللہ کے پسندیدہ نیکوکار لوگ. So this should be our motto of life. ایم ہونا چاہیے زندگی کا. لاسٹ لیکچر پہ اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. ان صاحب کو میرا خیال ہے آپ سب جانتے ہوں گے، دی فیمس
کرونا وائرس پوری دنیا کی اکانومی کو بند کر کے رکھ دیا تھا، گھروں میں لوگوں کو بند کر کے رکھ دیا تھا، جو بڑی سی بڑی بھی انسیڈنٹ کے بعد بھی گھر میں نہیں بیٹھتے. کس طرح سے سب اپنے آپ کو کنفائنڈ کر کے بیٹھ گئے تھے بیکاز آف دس کنٹیجیس وائرس. چھوٹا سا اینڈ ہاؤ پاورفل اٹ پرووڈ اٹ سیلف. جب اللہ کی ایک چھوٹی سی کریشن مخلوق اتنی پاورفل ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا کو شٹ ڈاؤن کرا دے، پوری دنیا کی زندگی میں ہلچل مچا دے. سو وائی ناٹ آر ٹائنی ایکٹس آف جنروسٹی کین بی کنٹیجیس. کیوں ہم اپنی اس سخاوت کی عادت کو کنٹیجیس بنا کے اس کو اوور آل سوسائٹی کا ایک پورا نارم بنا دیں. ہم بہت کنٹیجیس ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں. ہم لوگوں کے اندر غصہ پھیلانے میں، ہم لوگوں کے اندر بدگمانی پھیلانے میں بہت ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو کہ واقعی انفیکشیس ہیں. سو وائی ناٹ دی گڈ ون. اس رمضان اپنا ایک گول یہ بھی سیٹ کیجئے کہ مجھے جنرس بننا ہے. اور کس کے لیے؟ صرف اپنے رب کے لیے، بیکاز مجھے اللہ سے چاہیے اس کا ریوارڈ، لوگوں سے نہیں چاہیے. اور وہ سارے طریقے، وہ لیول جو کہ امام ابن القیم نے بتائے ہیں، ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم نے جنرس ہوتے جانا ہے انشاءاللہ. آج سے شروع کیجئے گا تو ابھی تو 5th رمضان ہے اور ٹائم ہے، انشاءاللہ ہیبٹ آپ کی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوتی چلی جائے گی. اور اس کے بعد ہماری جو ہے یہ دعا ہے آج کی، جس میں سارا اوورل کور ہو جاتا ہے. سننا دعا ہے، اس کے اندر آپ وسلم کی یہ دعا ہے، اور اس میں ہے اللہم انی اسألک علما نافعا. یا اللہ، indeed I ask you for the beneficial knowledge, ورزقا طیبا and a good halal provision, وعملا متقبلا and the actions which are accepted. کیوں؟ نالج مل رہی ہے جو نافع ہے، بینیفیشل ہے، تو میں دوسروں کو بھی دوں گی، جنرس بنوں گی انشاءاللہ. مجھے رزق مل رہا ہے یا اللہ، تو میں دوسروں کو بھی وہ حلال رزق میں سے شیئر دوں گی انشاءاللہ. اینڈ میں وہ نیک اعمال کروں گی تاکہ لوگ ان اعمال کو دیکھ کے ان کو کنٹیجیس اعمال کروں گی. میں بیڈ سائڈ پہ نہیں پلیز کنٹیجیس کہہ رہی ہوں، میں پازیٹیو سائڈ پہ کہہ رہی ہوں. پازیٹیو کنٹیجیس ڈیڈس کروں گی، کروں گا اور کروں گی کہ جو ایکچولی لوگوں میں پروپوگیٹ ہوں گی، اور میں وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. سو اس دعا کو بھی ضرور اپنی رمضان کی دعاؤں میں ایڈ کیجئے. اور کل انشاءاللہ we are going to have the lecture which is related to all of us our lives, that is from struggle to strength, embrace, evolve and excel. کیسے کرنا ہے یہ ہم انشاءاللہ کل کوشش کریں گے اپنے اسلامک پرسپیکٹو سے بھی سیکھنے کی، اور سائیکالوجی اس کے اوپر کیا کہتی ہے ہم اس چیز کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے. So if you people have not joined up till now us on these social media for the future events like this, آپ پلیز اس کو جوائن کر لیجئے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.